خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور ببرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے عہد جدید میں سے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ آمین۔ آج کا ہمارا مضمون ہوگا کلیسیا پاکستان خدا کی نظر میں۔ کلیسیا کا وجود نہ صرف مسیحیوں کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ مسیح خداوند کی شخصیت تمام دنیا کے لیے ناقابل فراموش ہے، اور مسیح کا بدن ہوتے ہوئے کلیسیا تمام دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے۔ جب ہم بائبل مقدس میں کلیسیا کے سچے روپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کلیسیا کے کئی پہلو کھل کر واضح ہو جاتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر کلیسیا کی منفرد حیثیت ہے۔ خدا کلیسیا کو اپنی کھیتی کہتا ہے، خدا کلیسیا کو اپنی عمارت کہتا ہے، خدا کلیسیا کو اپنا مقدس کہتا ہے، خدا کلیسیا کو اپنا بدن کہتا ہے، خدا کلیسیا کو زمین پر امن و اتحاد کا نشان بنانے کے لیے رکھتا ہے۔ اگرچہ تمام دنیا مسیحی نہیں، تو بھی تمام دنیا کے لوگ کسی نہ کسی طور پر کلیسیا یا چرچ کے لفظ سے واقف ہیں، اور ہماری دنیا پر کلیسیا نے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اور کلیسیا مسیحی ایمان اور عقیدے کا لازمی حصہ ہے۔ کلیسیا کے لیے انگریزی زبان کا لفظ چرچ استعمال ہوا ہے، جس سے مراد جماعت اور گرجا گھر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بائبل مقدس میں جس لفظ کا ترجمہ کلیسیا کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا اجتماع یا مجلس جو مسیح کے بارے خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ یونانی میں ایک لفظ کیریوس استعمال ہوا ہے جس سے مراد ہے خداوند، اور ایک دوسرا لفظ ہے کیریکون جس کا مطلب ہے خداوند کی ملکیت، یعنی کلیسیا خداوند کی ملکیت ہے، اور خداوند یسوع کلیسیا کا سر ہے، کیونکہ ان پر خداوند کا ارادہ ظاہر کیا گیا۔ وہ چن لیے گئے ہیں تاکہ دنیا میں مسیح کی مرضی ظاہر ہو۔ اردو زبان میں لفظ کلیسیا یونانی کے لفظ اکلیزیا سے مشتق ہے۔ اس کا لغوی مطلب جماعت یا مجلس ہے، لیکن زیادہ رفاقت رکھنے سے ہے۔ اکلیسیا 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک وہ نقطہ جہاں سے حرکت کا عمل شروع ہوتا ہے، یعنی باہر نکلنا، حقیقی معنی ہدایت یا تحریک کے، اور دوسرا لفظ کالو استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے بلانا یا آواز بلند پکارنا کے ہیں، اور یہ اس میں مرکب مونس ہے، یعنی کلیسیا خداوند کی وہ جماعت ہے جسے خداوند نے دنیا میں سے باہر نکالا ہو، جن کے اندر تحریک پیدا کی ہو، جن کے اندر اپنے کلام کو رکھا ہو، اور جنہیں خدا نے با آواز بلند پکار کر بلایا ہو۔ اور یہ لفظ اگلیزیا عہد جدید میں 112 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 78 مرتبہ صحیفہ صیغہ واحد میں اور 34 مرتبہ صیغہ جمع میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کارل برتھ کے مطابق کلیسیا کا وجود مسیح یسوع کی گواہی بیان کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ کلیسیا خدا کے لوگوں کی وہ جماعت ہے جو بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و ملت، تمام جہان میں سے خدا کے فضل سے مسیح پر ایمان رکھنے کے طفیل بلائی گئی ہے۔ وہ زندہ مسیح خداوند کی ملکیت ہے اور اس کے خوف اور اختیار میں زندگی بسر کرتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلیسیا ایک عالمگیر جماعت ہے اور مختلف قسم کی جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، تاہم یہ خدا کی بادشاہی کے قیام اور مسیح یسوع خداوند کی گواہی کی علمبردار ہے، اور خداوند کی پرستش اور عبادت کرتی ہے اور اس کی مرضی کو بجا لاتی ہے۔ مقدس پولس کہتا ہے کہ تم رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح ہے، تعمیر کی ہو۔ افسیوں 2 باب اس کے 28ویں آیت میں کلیسیا جاری رہنے والی جماعت اور مسیح یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے بنی ہے۔ لودیکیا کی کلیسیا خدا کی نظر میں تھی۔ لودیکیا کی کلیسیا کی بنیاد انطاکس دوم نے 250 قافمی میں رکھی تھی۔ اس شہر کا نام بادشاہ کی بیوی لودائس سے لیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے یہ شہر زیوس کے نام سے کہلاتا تھا۔ زیوس ایک یونان کا بہت بڑا دیوتا تھا جس کے نام سے یہ کہلاتا تھا۔ بعد میں اس کا نام بدل کر لودیکیا کے رکھ دیا گیا۔ لودیکیا کے معنی ہے جمہوری حقوق یا عوام کی حکومت۔ یہ اب بالکل برباد ہو چکا ہے، کھنڈرات کی صورت میں موجود ہے، اور اب اس کو پرانے قلعہ سے پکارا جاتا ہے۔ یہ موجودہ ترکی کے علاقہ میں پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا، اور یہ بڑا زرخیز خطہ تھا۔ یہ تمام شہروں کا دارالخلافہ تھا، یہاں عدالتی فیصلے کیے جاتے تھے۔ یہ فلدیفیا شہر کے جنوب مشرق میں 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ یہ اپنی دولت کے لحاظ سے بہت مشہور تھا، سونے کی کثرت تھی۔ یہودی لوگ ہیکل میں ہدیہ بھی سونے کی صورت میں ادا کرتے تھے۔ یہاں پر 7800 یہودی بالغ مرد موجود تھے۔ یہ میڈیکل کے لحاظ سے بھی مشہور تھا۔
اس شہر کے نزدیک یہ کچھ گرم پانی کے چشمے تھے، لیکن جو ہی یہ پانی بہتا ہوا اس شہر میں پہنچتا تھا تو نیم گرم ہو جاتا تھا۔ خدا اسی لیے یہ تشبیہ دیتا ہے کہ اس پانی سے کہ تو نہ سرد ہے نہ گرم بلکہ نیم گرم ہے۔ میں جانتا ہوں، یونانی کا لفظ یہاں پر آئیڈو استعمال ہوا ہے، جاننا، سمجھنا، ادراک کرنا، توجہ کرنا کہ نہ تو سرد ہے۔ خدا کہتا ہے میں جانتا ہوں۔ لفظ کا مطلب ہے ایمان کا ٹھنڈا ہو جانا، روحانی جوش سے خالی ہو جانا، خدا کی محبت کو بھول جانا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ کلیسیا اپنے تکبر غرور میں کھو چکی تھی اور خدا کے بیٹے کو بھول چکی تھی۔ آج بھی پاکستان کے اندر ایسی کلیسیوں کی کمی نہیں جو روحانی جوش سے خالی ہیں، جو سرد ہو چکی ہیں، ایمان میں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، دو طرفہ خیال میں بڑھ چکی ہیں۔ کیونکہ لودیکیا کا شہر بھی شفا کا مرکز تھا، لوگ صرف شفا کے لالچ کے لیے اس میں آتے تھے۔ یہ کلیسیا خدا پر بھی ایمان رکھتی تھی اور بت پرستی بھی کرتی تھی۔ یہ نیم گرم تھی۔ جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور زندگی اس وقت ملتی ہے جب ہم جان دینے تک وفادار رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، وفادار نہیں رہتے اگر خدا ہمیں اپنے منہ سے نکالتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ منہ سے نکالنے کا مطلب خدا اسے اپنی تلوار سے کاٹ ڈالتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے جو ڈالی پھل نہیں لاتی کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم کی مثال دیکھیے، خدا نے ان کو غلامی سے آزاد کیا۔ خدا اپنی اس کلیسیا کے لیے دن کو بادل بن جاتا تھا اور رات کو آگ کا ستون بن جاتا تھا۔ جب بنی اسرائیل قوم مصر میں گئے تو 72 لوگ تھے، جب آزاد ہوتے ہیں تو 630,000 تھے، اور صرف مردوں کی تعداد ہے۔ لیکن جب وہ روحانی جوش سے خالی ہوتے ہیں تو باطل خیالات میں پڑ جاتے ہیں۔ باطل خیالات میں پڑنے کی وجہ سے یہ خدا انہیں اپنے منہ سے نکال پھینکتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ رومیو کے خط اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت پڑھیے تو وہاں پر لکھا ہے، اس لیے اگرچہ انہوں نے خدا کو جان تو لیا مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی، بلکہ باطل خیالات میں پڑ گئے اور ان کے بے سمجھ دلوں پر اندھیرا چھا گیا، اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا۔ اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا، اپنے منہ سے نکال پھینکا۔ ایسی کلیسیا نے جو لودیکیا کی کلیسیا کی طرح، جو بیابان کی کلیسیا کی طرح بت پرستی میں مگن ہو جاتی ہے، خدا انہیں اپنے منہ سے نکال پھینکتا ہے۔ غیر قوم کے پاس بھی خدا کا مکاشفہ ہے، کیونکہ خدا نے کلیسیا کو خاص مکاشفہ دے رکھا ہے۔ الہیات میں مکاشفہ کو دو طرح سے دیکھا جاتا ہے، خدا کا خاص مکاشفہ اور عام مکاشفہ۔ خاص مکاشفہ وہ ہے جس تک صرف خدا کے لوگوں کی رسائی ہے، اور عام وہ ہے جو ہر انسان کے پاس ہے۔ عام مکاشفے سے کیا مراد ہے؟ عام مکاشفہ وہ ہے جو خدا نے غیر قوموں کو دے رکھا ہے، جو خدا نے اپنے اندر رکھا ہے، جو خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ ہم باطن کے اندر ایک شریعت کو دیکھتے ہیں جو خدا نے اس لیے قائم کیا ہے کہ ہم برائی اور اچھائی کو دیکھ سکیں۔ رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ ایسی قومیں جو شریعت نہیں رکھتی وہ خود اپنے لیے ایک شریعت ہیں۔ یہ خدا کا عام مکاشفہ ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، خدا نے انسان کے دل میں اپنے علم کو رکھا ہے۔ وہ ایسے علم سے جان لیتا ہے کہ یہ کام درست ہے اور یہ کام غلط ہے۔ پھر خدا نے انسان کو عقل کا جوہر بخشا ہے، اور وہ اس جوہر سے چیزوں کو جان لیتا ہے جب وہ کائنات پر غور کرتا ہے۔ میرے دوستو، تخلیق کائنات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسے ایک ماہر کاریگر نے بنایا دکھائی دیتے ہیں، اور ہر انسان کے لیے صلاحیت خدا نے دی ہے تاکہ ان پر غور کرے اور کائنات کے خالق کے وجود کو ثابت کرتی ہے۔ یہ عام مکاشفہ ہے جس سے خدا کی سچائی کو جان سکتے ہیں۔ اگر غیر قوم کے پاس ایسی سچائی ہے تو پھر کلام بیان کرتا تو پھر ان کے پاس کیوں نہیں؟ کیونکہ غیر قوم کے لوگ یہ عذر پیش نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس بائبل نہیں ہے۔ کلام بیان کرتا کہ خدا کے عام مکاشفہ کے وسیلہ سے ان پر سچائی کو ظاہر کیا گیا ہے۔ وہ خدا کے وجود کے بھی قائل ہیں، خدا کی صفات کے بھی، کہ خدا نے اس کائنات کو خلق کیا، کتنے بڑے بڑے جانوروں کو خدا نے بنایا، انسان کو بنایا، اس زندگی کو قائم کیا۔ یہ انسان کے لیے خدا کا عام مکاشفہ، یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان باتوں پر غور کرے کہ حق تعالیٰ باری تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ خدا عام مکاشفہ رکھتے ہوئے بھی اپنی جو ہے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی مثال دیکھیے، وہ اپنی بدی سے خدا کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہ سچائی کو قدرت کو جانتے ہوئے بھی خدا کے لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے تو خدا اسے اپنے غضب میں چھوڑ دیتا ہے۔ خدا نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس کے بیٹے کو فوج میں مار دیا۔ اگر خدا جن کے پاس خدا کا عام مکاشفہ ہے انہیں نہیں چھوڑتا تو خدا کلیسیا کو، جن کے پاس خدا کا خاص مکاشفہ ہے، جن کے پاس بائبل مقدس ہے، ان کو کیسے چھوڑے گا؟ کلیسیوں میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو حق کو ناراستی سے دبائے رکھتے اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے سچائی کو دبا دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ آج یورپ کے اندر بہت سے مسیحوں نے ان کی روایت کو اپنا لیا،
مرد کی مرد سے شادی، عورت کی عورت سے شادی۔ بائبل مقدس میں ایسی آیات کو نکال کر غلط استعمال کرتے ہیں۔ بیہودہ خیال، شراب پینے والا شخص یسوع مسیح پر الزام لگاتا ہے۔ لوگ اپنے گناہ کی خواہشات کے لیے خدا کو بھی ویسا ہی بنا دیتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو اپنے منہ سے نکال پھینکتا ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل قوم نے بھی اپنی جو ہے ہیکلوں میں بت نصب کرنا شروع کر دیا۔ خدا کا غضب ایسے لوگوں پر آتا ہے جو خدا کو بتوں میں بدل ڈالتے ہیں، کیونکہ بت پرستی خدا کی توہین ہے۔ اور آج بھی جو لوگ عبادت میں خدا کے لیے بتوں کو استعمال کرتے ہیں، ویسے کاموں سے جو خدا کی توہین کرتے ہیں، کیونکہ بت اپنے آپ میں جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ خدا ایسا ہے، لیکن خدا تو ایسا ہے ہی نہیں۔ خدا تو روح ہے، روحانی ہے، خدا تو نادیدنی ہے، اور جب کوئی دیدنی کر کے پیش کرتا ہے تو خدا کی توہین کرتا ہے۔ خدا کرے ہماری پاکستانی کلیسیا ایسی بیہودہ خیال سے محفوظ رہیں، کیونکہ نہ تو کسی ہم بت کی پیروی کر سکتے ہیں، اور نہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جو کہ آسمانیوں کا، خواہ زمینیوں کا، خواہ زمین کے اندر رہنے والا کو، کیونکہ وہ مالک ہے، وہی خالق ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بلکہ تو نیم گرم ہے۔ گرم کے لیے یونانی لفظ روحانی جوش سے بھرے رہنا استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم بائبل مقدس میں دانیل کی کتاب میں دانیل کے 3 باب کو دیکھیں تو وہاں ہمیں صدرک، میشک اور ابدنگو جو کہ بڑی خوبصورت جو ہے واقعہ نظر آتا ہے، گواہی نظر آتی ہے ان کہ نبوکدنصر بادشاہ نے انہیں اس مورت کے سامنے جھکنے لے کہا، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کی چھاپ لینے سے انکار کر دیا، آگ کی بھٹی میں ان کو ڈال دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے بادشاہ ہمارا خدا آگ کی بھٹی میں سے بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج کلیسیوں کے اندر لوگ مسیحی تو کہلاتے ہیں، لیکن اظہار ثانیوں میں اپنی گاڑیوں میں صلیبوں کو اتار دیتے ہیں، اپنا نام بدل دیتے ہیں، مسیح لگانے سے شرماتے ہیں۔ یاد رکھیں خدا نے کلیسیا کو کہا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، ان تینوں نے انکار کر دیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسے حالات میں ہم انکار کر دینا چاہیے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ آج بھی مسیحیوں کے لیے یہ مشکلات نظر آ رہی ہے۔ مسیح کا انکار کر دو، پھر بندوق کی گولی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم مسیح کا انکار نہیں کر سکتے، بلکہ کلیسیا کو خداوند زمین پر اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا جلال ظاہر کرے۔ مسیح نے کہا جس کے گناہ تم بخشو گے اس کے گناہ بخشے جائیں گے، جس کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم رہیں گے۔ ہمیں انجیل کو سنانا ہے، ہمیں روحانی جوش سے بھرنا ہے۔ پطرس کی مثال دیکھیے، وہ مسیح پر ایمان رکھتا ہے، لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مسیح کو جانتا۔ لیکن جب وہ روحانی جوش سے بڑھتا ہے، جب اس کو عقل آتی ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، تو وہ مسیح کے لیے وہی پطرس جو مسیح کا 3 بار انکار کرتا ہے، وہی پطرس مسیح کے لیے 3000 لوگوں کو جیت دیتا ہے۔ میرے عزیزو، دانیل کی مثال دیکھیے، خوبصورت مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ دانیل کی مثال دیکھیے، اس کو شیروں کی مان میں ڈال دیا جاتا ہے بادشاہ کی بات نہ ماننے سے، لیکن میرے عزیزو شیروں کی مان میں بھی جب وہ جاتا ہے تو میرے عزیزو وہاں پر خدا شیروں کے منہ بند کر دیتا ہے، اس لیے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، وہ روحانی جوش سے بھرا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نیم گرم نہیں ہونا، ہمیں نیم گرم نہیں ہونا، بلکہ ہمیں روحانی جوش سے بھرتے رہنا ہے۔ ہمیں جو ہے 2 طرفہ خیالات میں نہیں بڑھنا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں دیکھیے، جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، تو خدا ہمیں جو ہے وہ برکت دیتا ہے۔ اس لیے امثال کی کتاب اس کے 30 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا ہمیں کبھی کبھی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں جو ہے برکت دے، ہمیں جو ہے پھر سے واپس لے کر آئے، ہمیں توبہ کرنے کے لیے ٹائم دے، لیکن میرے عزیز، خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا وہ کھٹکھٹاتا ہوں، کون ہے جو میرے لیے دروازہ کھولے گا۔ آج کیا ہم گرم ہو کر، روحانی جوش سے بھر کر اپنے دروازوں کو، اپنے دلوں کو اس کی حضوری کے لیے کھولنا چاہتے ہیں؟ کیا مکمل طور پر اپنی زندگی کو اس کے لیے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو، اگر نیم گرم کی زندگی گزار رہے ہیں، تو میرے عزیزو، خدا کو نیم گرم زندگی پسند نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو ہے روحانی جوش سے بھرے رہنا ہے اور خداوند سے برکت حاصل کرنی ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔